बहरहाल इस हवाले से मौला अली अलैहिस्सलाम की जो हक्कानियत है बुखारी और मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में मैंने उस पर डिटेल लेक्चर दिया है। खिलाफत और मलूकियत सही मसला खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है, मसला नंबर 101 अहले सुन्नत पाक.com पे। और बाकी ये वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, इसमें 150 रवायतें अब इंशाल्लाह 200 हो जाएंगी, जो मैं अब और इसका अगला वर्जन इंशाल्लाह निकालने लगा हूं। फिर इंशाल्लाह मामलात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगे। यहां पे मैं एक बात खुसूसन अहले तशय्यो के लिए कर दूं, अपना अहले सुन्नत का मुकदमा मैं उनके सामने रख देता हूं कि अहले तशय्यो भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अहले सुन्नत के बारे में इस हवाले से कोई बदगुमान ना हो। अहले सुन्नत में कोई दूसरी राय नहीं है। हम हजरत मुआविया हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा हो, हजरत अमर इब्न आस हो, हजरत बुसर हो रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, हम सिर्फ इनका इतना दिफा करते हैं कि इन पे लानत ना करें। इनके मरने के बाद वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह जाने उनका मामला। हम सिर्फ इतना दिफा करते हैं, बाकी इनकी गलतियों का कोई झूठा दिफा नहीं करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन इब्न अली, इन 5 ही को खुलफाए राशिदीन मानते हैं। इवन इमाम इब्न तैमिया ने मिनहाजुस सुन्ना में लिखा कि खुलफाए राशिदीन 5 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन इब्न अली। 6 महीने उनके भी डाल के 30 साल पूरे होते हैं। हाफिज इब्न कसीर ने आयतुल इस्तिखलाफ सूरह नूर आयत नंबर 55 के कॉन्टेक्स्ट में तफसीर इब्न कसीर में, हाफिज इब्न कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, उन्होंने भी लिखा है कि ये 12 खुलफा वाली जो हदीस पेश करके तो यजीद को इन लोगों को बीच में डालते हैं, ये 12 खुलफा नहीं 5 ही हैं कंसेक्टिव। बाद में 12वें इमाम मोहम्मद महदी हैं, बीच में खलीफा आएंगे, उनमें से एक उमर बिन अब्दुल अजीज है। उन्होंने ना मुआविया को ना यजीद इब्न मुआविया को खुलफाए राशिदीन में शामिल ही नहीं किया, ना इब्न तैमिया ने, ना उनके शागिर्द इमाम इब्न कसीर ने। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई दूसरी राय नहीं। हम सिर्फ कहते हैं कि लानत न करें और इस हवाले से जरा इस्लाह का दरवाजा ताकि खुला रहे। अब आखिरी खुतबा और उसके बाद एक मिसाल है बड़ी इंटरेस्टिंग, और इस आखिरी खुतबे को डिस्कस करने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हक बात अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, हक नहीं छुपाएंगे। नहजुल बलागा से आपको अली के शिया और मुआविया के शिया का फर्क पता चलेगा। हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का उर्दू तर्जमा, पेज नंबर 571, खुतबा नंबर 204, वर्ड बाई वर्ड मैं इसमें ओरिजिनल बुक में से पेश करने लगा हूं। और ये फरहान भाई ये भी दिखा दीजिए जरा इनको, चूंकि मैंने पेश करना है। अब ये बड़ा खतरनाक है, ये लोगों को हजम भी नहीं होना ना, साढ़े शिया भरावां ये खुलफाए सलासा ते लानत कर देने। वेखो मौला अली ने ते मुआविया ते लानत नहीं करन दी, ये लानत करना ते मुआविया दी जड़ा जारी करदा जड़ा वो तरीका है। और मैं इसको बिदत कहने में भी कोई आर महसूस नहीं करूंगा। सहाबा पे लानत करना बिदत नहीं तो और कौन सी बिदत है, हराम कतई है किसी सहाबी के ऊपर, वो भी फौत हो चुका हो। तो ये आप जरा खुतबा नंबर देखें 204 पेज नंबर 571 कि ये मैं इससे वर्ड बाई वर्ड पढ़ने लगा हूं जी। आपने जंगे सिफीन के मौका पर अपने साथियों में से चंद आदमियों को सुना कि वो अहले शाम पर सब्बो शतम कर रहे हैं। आज मौला अली जिंदा होते तो उनका दिल कितना दुखता इन राफदियों को देख के। तो मौला अली क्या कह रहे हैं, मैं कहता हूं जी सेम वो बातें हैं जो हम करते हैं। मैंने ये पहले नहीं पढ़ी हुई थी, अब मैं आपको सुनाता हूं। मैं तुम्हारे लिए इस चीज को पसंद नहीं करता कि तुम गालियां देने लगो। अली का शिया कौन है देखें, एक तरफ मुआविया और मुगीरा है, मौला अली पे मरने के बाद भी लानत करवा रहे हैं, और यहां पर जिंदगी में भी नहीं करने दे रहे। हालांकि जंग के लिए सिफीन पे पहुंचे हुए हैं, वरना तो खुश होते, ठीक है और गालां कढ़ो भाई, मोराल बुलंद करो। मैं तुम्हारे लिए इस चीज को पसंद नहीं करता कि तुम गालियां देने लगो। अगर तुम उनके करतूत खोलो और उनके सही हालात पेश करो तो यह ठिकाने की बात है। वो कहते हैं ना इल्मी तरीके से गलती वाजे करें, करतूत खोलो, इल्मी जो हम कहते हैं ना इल्मी तरीके से वाजे करें, ये तलवार के जोर के ऊपर धौंस के ऊपर नहीं, इल्मी तरीके से गलती। अगर तुम उनके करतूत खोलो और उनके सही हालात पेश करो तो यह एक ठिकाने की बात है, और उज़्र तमाम करने का सही तरीकाकार यही होगा कि इल्मी तरीके से बताओ कि मुआविया ने यह किया है। असहाबे बदर और असहाबे शजर 80 असहाबे बदर में से जंगे सिफीन में शहीद हुए हैं मौला अली के साथ ही। और अम्मार इब्न यासर टॉप ऑफ द लिस्ट, जिसके बारे में बुखारी में हदीस है 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उनको जन्नत और अल्लाह की तरफ बुलाएगा, और वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात होगी। दोज़ख के अल्फाज हैं, आग के।
علی کی پارٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی، اور مخالفین کو کہا دوزخ کی طرف بلانے والی. عمار ابن یاسر. مسئلہ نمبر 101 دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ روایتیں بیان کی ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے حالات پیش کرو، علمی طریقے سے. تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی کر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بڑی بات ہے. یہ مولا علی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے جس کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. کدھر ایک صوبے کا چھوٹا سا گورنر اور کدھر 3 براعظموں کا بادشاہ خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب 2 منٹ میں مسل کے، اور جنگ ہار بھی گئے معاویہ، پھر قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے اپنے جان بخشی کے لیے. ظاہر ہے جی ایک چھوٹے سے شہر کا گورنر، چھوٹے سے صوبے کا گورنر 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی خلافت کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ سب کے سب لوگ مولا علی کے ساتھ تھے سوائے اس ایک گورنر کے. تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ یہ جنگ ٹل ہی جائے. میں نہیں چاہتا. دوسری طرف بھی میرے بھائی ہیں، جنگ جمل میں عثمان بن طلحہ کی لاش آئی سامنے، نہج البلاغہ پڑھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ کے دیکھ لیں، مولا علی خود گریہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، حالانکہ مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا عثمان بن طلحہ کا بیٹا، اور جب لاش دیکھی تو رونا شروع کر دیا. تو مولا علی کے دکھ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ مخالفین کے اوپر بھی خود رو رہے ہیں کہ وہ بھی میرے بھائی تھے، ان کو ورگلایا گیا. تو یہ دعا کرو خدایا ان کا بھی خون محفوظ کر اور ہمارا بھی، اور ہمارے ان کے درمیان اصلاح کی کوئی صورت پیدا کر، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں، اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں. لیکن جب بندہ ہٹ درمی پہ اترا اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہیں کھلیں گی. اب یہ آپ دیکھ لیں مولا علی کا یہ ایٹیچیوڈ ہے اور لعنت سے روک دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ قنوت نازلہ پڑی ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، میں نے 5 ریسرچ پیپر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7050 کہ مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی. اللہم علیکہ بمعاویہ واشیاہی، اللہم علیکہ بعمر ابن عاص واشیاہی. اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، اور عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. یہ سنت ہے قنوت نازلہ پڑھنا. لعنت نہیں فرمائی بلکہ بربادی کی دعا کی اس وقت ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب وہ لوگ ٹلے نہیں ہیں اور جنگ مولا علی پہ مسلط کی. اور اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں وہ کتاب الجمل چیپٹر جو جس میں جنگ جمل، نہروان اور صفین والے 3 باب ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37880 روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں. جب جنگ صفین کے مقتولین کے بارے میں پوچھا گیا کہ میرے ساتھی تو ان کو تو نبی نے گارنٹی دی تھی کہ جنتی پارٹی ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں جن کو معاویہ نے ورگلایا یہ بھی جنت میں جائیں گے. اور یہ آدھی روایت ہمارے وہ سنی لکھتے ہیں، اگلے الفاظ نہیں لکھتے. پھر معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ اللہ کی عدالت میں طے پائے گا. معاویہ کو معاف نہیں کیا، لیڈر کو نہیں معاف کیا. ان کا بیچارے وہ بولے تھے، قتل عثمان کا ایک پورا ایک ڈھونگ رچایا گیا. بالکل میں تو اب یہ وثوق کے ساتھ کہہ، پہلے تو میں الفاظ نہیں تھا استعمال کرتا، میں چونکہ علم کے میدان کا شاہ سوار ہوں، میں نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں یہ ڈھونگ ثابت کی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے بخاری سے 4108 نمبر حدیث 4108 پیش کی ہے کہ حضرت معاویہ نے کنایا کر کے عبداللہ بن عمر کو کہا میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت عمر کی توہین کی، اور وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب نہیں، لیکن بعد میں کہا میں نے ارادہ کیا میں اس کو اسی وقت کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا، قتال کیا تھا، یعنی مولا علی. لیکن میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، اور پھر مجھے آخرت کی نعمتیں یاد آ گئیں. اور راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے اس نے اپنی جان بھی بچا لی ابن عمر نے یہ بات کر کے، اور اپنی عزت بھی بچا لی. 4108 کڑوی گولی بخاری میں. اچھا یہ ابن عمر کے جو الفاظ ہے نا کہ میں اس کو کہوں تیرے باپ کو اور تجھے مار مار کے، آج یہ الفاظ صحیح مسلم میں حضرت عمر کے وہ الفاظ ہیں 1258 کہ دیکھنا ان 6 بندوں کے ساتھ جو مخالفت کرے گا خلافت کے معاملے میں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہوا ہے. دیکھا وہی الفاظ ہے جو ابن عمر نے کہے. دیکھا کیسی کڑیاں ملی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دیکھو انہوں نے پھر بعد میں توہین بھی حضرت عمر کی. اے عبداللہ بن زبان نے مت مار چٹی سی، مت تہاڈی کسی اور نے ماری ہے، تہاڈی چندیاں نے تہاڈی مت ماری ہے. اصل بخاری مسلم نے حق گل دس دیتی ہے بھائی. ایا کرو بخاری مسلم کے منکر نہ بنو، منکرین حدیث نہ بنو، صحیح اہل الحدیث اہل السنہ بنو. الحمدللہ. تو یہ میں نے 2 روایتیں بتا دی.
تو اس حوالے سے میں یہی کہتا ہوں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ کرام پہ لعنت نہ کرے، اور معاویہ کا شیعہ وہ ہے جو انہی کی جاری کردہ اس بدعت کے اوپر چلے۔ باقی جنگ جمل نہروان صفین کے حوالے سے جسے شوق ہو تو میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B اور مسئلہ نمبر 101 ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاح رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کی احادیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، جو غلطیاں الحمدللہ میں نے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ انہوں نے امت کم پانا ہے، یہ میں نے نہیں بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلائے گی۔ صحیح بخاری 2818 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹیچ کرنا چاہتا ہے؟ آر یو وانٹ ٹو ٹیچ یور پروفٹ کہ تم نے کیوں یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کی ہے اصحاب کی، یہ بات کہہ کے کہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی؟ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس پارٹی کو بچانے کی خاطر کہ اپنا ایمان ہی نہ گوا بیٹھنا، نبی کے ساتھ دشمنی نہ لو اور نبی کے ساتھ ٹکر نہ لو، اللہ کا عذاب آ جائے گا والعیاذ باللہ تعالی۔ اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات، یہ دو لیکچر ہیں، اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اہل سنت کے حوالوں کے اعتبار سے، اور اس میں پھر آپ کو کئی ایک ٹروتھ اور انشاءاللہ رویل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔